الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى في مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور ہمیں بہت سے رشتے عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں ماں باپ عطا فرمایا، بھائی بہن عطا فرمایا، بیوی بچے عطا فرمایا، خونی رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ تمہارے والد فلاں ہے، والدہ فلاں ہے، نانا نانی دادا دادی، بے شمار ہمارے رشتے اور ان کا سلسلہ بڑا طویل ہوتا ہے. خونی رشتوں کے اللہ پاک نے بہت سارے حقوق بیان فرمایا ہے. ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا، بچوں کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا، ہر ایک کا حق اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلاۃ نے اپنے فرامین کے ذریعے امت کو بتلایا ہے. خونی رشتوں کے علاوہ کلمے والا رشتہ بھی ہے. ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے، دل و جان سے ماننے والے، ہم سب کا عقیدہ ایک ہے. ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، بھائی بہن ہیں. کلمے کا رشتہ انتہائی مضبوط ہے. جس طرح اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خونی رشتوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے،
اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے کلمے کے رشتوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے کس حق کا لحاظ کرنا چاہیے، کن کن باتوں کے ذریعے ہمارے اوپر دوسرے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ تو کلمے والے رشتے کے حوالے سے ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں دوسرے مسلمانوں کے، چاہے ان کا ہمارا رشتہ خونی نہ ہو، لیکن کلمے کا رشتہ ہے۔ اس بنیاد پر تمام مسلمانوں کے ہمارے اوپر حقوق وابستہ ہیں۔ ان کا خیال رکھنا اور ان حقوق کو بجا لانے کی کوشش کرنا، اور اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا اور اپنے بھائی بہن سے معافی مانگنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ہمارے اوپر دوسرے مسلمانوں کے جو حقوق لازم ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ میرے اندر بھی کچھ دوسروں کے حق کا خیال کرنے کا داعیہ اور ارادہ پیدا ہو جائے، اور سننے والے آپ سبھی حضرات کے دل میں بھی عمل کا ارادہ پیدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی جو کلمے والا بھائی ہے، خونی جو بھائی ہے اس کے ساتھ تو ہے ہی، کلمے کے اعتبار سے جو ہمارا دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں کسی بھی طرح کسی کے کام آ جاؤں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے اور راستہ بھٹک گیا ہے، دائیں طرف اس کو ٹرن لینا تھا، بائیں طرف جا رہا ہے یا سیدھا جا رہا ہے، پریشان ہے کہ کدھر مجھے جانا ہے، آپ نے اس کو صرف ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا کہ تم کو ادھر جاؤ گے تو سڑک مل جائے گی، تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ایک نابینا راستے سے گزر رہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، سڑک کو پار کرا دیا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، تم میں سے جس کو بھی کسی مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے کا موقع ملے، تمہارے اندر قدرت ہے کہ تم اس کو کچھ کر سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو، تو ضرور اس کو فائدہ پہنچاؤ، ضرور اس کو فائدہ پہنچاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، کلمے والا بھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کوئی مسلمان بھائی اچھا کام کرنے جا رہا ہے،
نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ اس کی مدد کرنا، اس کو سپورٹ کرنا کہ تم اچھا کام کرنے کے ارادے سے نکل پڑے ہو، تم بھلائی پھیلانے کے ارادے سے نکل پڑے ہو، لہذا میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری والے کاموں میں ہمیں مدد کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا۔ مثال کے طور پر کسی جگہ مسجد نہیں ہے، مسجد کی تعمیر چند لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جا کر کے اس میں حصہ لینا، مال کے ذریعے مدد کرنا۔ مال نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے جو ہو سکے کام کر دینا، مزدوری کر دینا، دو چار اینٹ اٹھا کر کے رکھنا، دیوار کو صحیح کر دینا۔ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی تو آپ خود اپنے ہاتھ سے اینٹ پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے اینٹ پتھر کو اٹھا کر کے مسجد کی تعمیر کا آغاز فرمایا، اس میں آپ نے حصہ لیا۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بھلائی کا کام ایک آدمی کر رہا ہو یا چند آدمی مل کر کے کر رہے ہوں، اس میں ہمیں کیا کرنا؟ سپورٹ کرنا، مدد کرنا، جان سے مال سے کسی بھی طرح ہو سکے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، لیڈر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا لا یخونہ، بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو دھوکہ نہ دے، مال کے اعتبار سے دھوکہ نہ دے، جائیداد کے اعتبار سے دھوکہ نہ دے، کسی معاملے کے اندر دھوکہ نہ دے، وعدہ کیا، وعدہ پورا نہیں کیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے لا یخونہ، دوسرا مسلمان تمہارا بھائی ہے، لہذا تم اس کو دھوکہ مت دو، کاروبار میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، دھوکہ نہیں دینا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَكْذِبُهُ، یہ جتنے مسلمان ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب کون ہیں؟ یہ سب مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، کلمے والے بھائی ہیں، لہذا لا یکذبہ، ان سے جھوٹی بات مت کہو۔ کوئی آدمی اپنے خونی بھائی کو جھوٹ بولتا ہے کیا؟ جو شریف آدمی ہوگا، جو حقیقت میں عمل کرنے والا ہوگا، وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، چاہے ساری دنیا کو جھوٹ بولے، اپنے سگے بھائی کو جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھائی ہے، لہذا جب تم اپنے سگے بھائی سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تو دوسرے مسلمان سے بھی جھوٹ نہ بولو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کو بدل کر کے فرمایا
ولا یکذبہ، خود سے جھوٹ نہ بولے، ولا یکذبہ، سامنے والے بھائی کو جھوٹا نہ کہے۔ سامنے والا مسلمان بھائی ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، تمام ایمان والوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وہ بیچارہ کوئی بات بول رہا ہے تو اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ تو جھوٹ بولتا ہے، تیری بات پر کوئی بھروسہ نہیں، جھٹلانا نہیں، پوری بات سننا، اس کی پوری بات اس کی غور سے سننا۔ بعد میں اگر ایویڈنس کے ساتھ ثابت ہو جائے، پروو ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تب آپ اس سے کہیں کہ بھائی دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک دم ڈائریکٹ سامنے والے کو کہہ دینا کہ تو جھوٹا ہے، جھٹلانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اس کو جھوٹ بھی نہ بولے اور اس کو جھٹلائے بھی نہ۔ اور فرمایا وَلَا يَخْذُلُهُ، یہ جتنے مسلمان ہیں یہ کون ہے؟ یہ سب تمہارے بھائی ہیں، لہذا ان کو شرمندہ ہونے مت دینا، ان کو ذلیل ہونے مت دینا۔ کسی جگہ 4-5 آدمی مل کر ایک آدمی کو شرمندہ کر رہے ہیں، ایک آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں جا کر اس کو سپورٹ کرنا۔ اگر اس کی غلطی ہے اس کو نصیحت کرنا، دیکھو تم نے غلطی کی ہے اس لیے 4-5 آدمی مل کر کے تم کو ذلیل کر رہے ہیں، چلو توبہ کرو، معافی مانگ لو۔ اس کے بعد پھر اس کو سپورٹ کرنا، دیکھو بھائی اس نے معافی مانگ لیا ہے، اس نے غلطی کا اقرار کر لیا ہے، یہ اب توبہ تائب ہو گیا ہے، چھوڑو اس کو۔ کسی بھی حالت میں اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہیں دیکھ لیتا لے، انہیں واقعہ پڑھ لیتا لے، ایسا نہیں چھوڑنا۔ مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہے، اس کو کسی بھی جگہ شرمندہ نہیں ہونے دینا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کو فلاں جگہ شرمندہ کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ کے اندر قدرت ہے، آپ جا کر اس کو سپورٹ کریں، آپ جا کر اس کو عزت دیں، اس کو شرمندگی سے باہر نکالیں۔ آپ اگر ایک مسلمان کو عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ کل 10 مسلمان کو کھڑا کرے گا جو آپ کو عزت دیں گے۔ کما تدین تدان، جیسا ہم کریں گے ویسا ہم بھریں گے، جیسی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے آئیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں ملتے جلتے ہیں، کسی کو کسی چیز میں نالج زیادہ ہے، کپڑے کے کاروبار میں کسی کو زیادہ ایکسپیرینس ہے، کسی کو پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، کسی کو میڈیکل فیلڈ میں زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ اب ایک آدمی آ کر کے آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو فلاں کورس کرانا چاہتا ہوں، یا میں اپنی بیوی کا علاج کرانا چاہتا ہوں، یا میں فلاں کورٹ کا معاملہ ہے کسی وکیل کے تلاش میں ہوں۔ اگر آپ کو صحیح معلوم ہے کہ کون آدمی اس کا کام صحیح کر دیتا ہے، آپ کے نالج میں اگر صحیح بات معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دینا، اگر تم سے کوئی گائیڈنس طلب کرے اچھے انداز میں اس کو گائیڈ کرنا، جتنا تم کو معلوم ہے صاف صاف بتلا دو۔ بعض لوگ خامخواہی اپنا نام حاصل کرنے کے لیے کام کرانے کی جگہ بگاڑ دیتے ہیں، کچھ نالج نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرنا ہے تو پہلے کس آفس میں جانا، بعد میں کہاں جانا، پروسیجر معلوم نہیں ہوتا، بس
مدد کرنے کے چکر میں آؤ میں کراتا ہوں، ادھر ادھر لے آ کے پھنسا بھی دیتے ہیں، بھولے پن میں پھنسا دیتے ہیں۔ نیت اچھی ہوتی ہے مدد کرنے کی، لیکن پروسیجر معلوم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہے، خود بھی پھنس جاتے ہیں، سامنے والے کو بھی پھنسا دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، ایڈوائز مانگے، وہ مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہے، اس کو اچھا مشورہ دو، اس کو ایڈوائز بہترین دو، جتنا تم جانتے ہو صاف صاف بتلا دو، بھائی مجھے اتنا معلوم ہے، باقی مجھ سے زیادہ جاننے والا تم کو کوئی ملتا ہے، اس سے تم مشورہ لے سکتے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب بات آپ نے فرمائی ہے کہ اپنے بھائی کو تلاش کیا کرو، تفقد، اپنے بھائی کو تلاش کرتے پھرا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر زبردست عمل کیا ہے، اور بھی صحابہ نے کیا، لیکن روایات میں ان کے واقعات زیادہ ملتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنا کر کے بیٹھتے تھے صحابہ کے درمیان، صحابہ کو ایک نگاہ دیکھا کرتے تھے، ہاں ابو بکر پریزنٹ سر، عمر پریزنٹ، عثمان پریزنٹ، علی پریزنٹ، فلاں پریزنٹ، سب کا اٹینڈنس لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی غائب ہے معلوم کرتے، ارے وہ انس کہاں چلا گیا، وہ معاویہ کہاں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر اپنے ساتھیوں کو اور مسلمان بھائی بہن کو تلاش کیا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو لگانے آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت، حبشہ کی رہنے والی، ایتھیوپیا، آج کے زمانے میں ایتھیوپیا، حبشہ کی رہنے والی عورت جھاڑو لگانے آیا کرتی تھی اور پھر اپنے کوٹھری میں چلی جاتی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی اس کا وارث نہیں، اکیلی عورت تھی، ایتھیوپیا سے آ گئی تھی۔ وہ ایک دن نہ ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ارے وہ عورت کہاں چلی گئی، نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ آپ تو مصروف رہتے ہیں دین کے کاموں میں، سفروں میں رہتے ہیں، ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی، ہم سب نے مل کر اس کی نماز جنازہ وہ سارا کام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نے جنازے کی نماز وغیرہ سب کر دیا ہے، چلو مجھے لے چلو اس کی قبر کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور مسئلہ بھی ہے، یہ تو حضور کے ساتھ خاص ہے، لیکن مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تروپتی کے قریب پہاڑوں میں ایک مسلمان کی لاش ملی، 1-2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے پاس فون آیا رات میں، حضرت ایک مسلمان کی لاش ملی تھی، وہاں گاؤں میں جو کھیڑے والے تھے انہوں نے دفن کر دیا، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ آتا نہیں تھا اور انجان آدمی تھا، لیکن تھا مسلمان۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تو علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے، مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس کو دفن کیے ہوئے ابھی 2-4 دن ہی ہوئے ہیں، جسم قبر کے اندر باقی ہے، ابھی تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، تو قبر کے پاس جاؤ، وہیں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کرو۔ یہ اصل مسئلہ ہے ہم سب کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، صحابہ نے سب نے جنازے کی نماز پڑھی، لیکن حضور نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ اکیلے پڑھوں گا،
حضور نے خود اپنی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تفقد، مسلمان کو تلاش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو تلاش کیا کرو۔ یہ جو جماعت ہے، جماعت کے ساتھ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ اس میں ڈاکٹر بھی آتا ہے، پڑھا لکھا آتا ہے، انجان آدمی بھی آتا ہے، ڈرائیور ہے، وکیل ہے، کنڈکٹر ہے، اور پتہ نہیں مختلف کوالٹیز کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ مہارت ہے، ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے۔ آپ کے گھر کی پریشانی آپ دور نہیں کر سکتے، آپ کی برابر میں بیٹھا ہوا آدمی ٹیلنٹڈ ہے، اس کو پتا ہے اس کا علاج کیا ہے، وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مسجدوں میں جب تم آیا کرو ایک دوسرے کو تلاش کیا کرو۔ آج فلاں صاحب کیوں نہیں آئے؟ چلو آج صبح نہیں آیا، ظہر میں بھی نہیں، عصر میں بھی نہیں، مغرب میں 3 دن ہو گیا نظر نہیں آیا، کیا بات؟ معلوم کرنا، معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کورٹ کچہری کے چکروں میں پھر رہا ہے۔ ایک دوسرے کو تلاش کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں صحابہ کو چیک کیا کون کون ہے، ایک صحابی نہیں ملے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا ارے بھائی تمہارے ابو کہاں، نماز کو نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا معلوم نہیں حضرت، گھر جا کر پوچھنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دن میں 8-9 بجے کے قریب بازار میں نکلے تو اس گھر کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑی ہو کر کے آواز لگائی، فجر میں نہیں آئے تھے فلاں صاحب؟ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ رات بھر بہت دیر تک عبادت میں لگے ہوئے تھے، نیند لگ گئی اس لیے فجر میں نہیں آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ رات بھر تم عبادت کر رہے ہو اور فجر کی نماز چھوڑ رہے ہو۔ اس طرح نصیحت بھی فرمائی اور آدمی کو تلاش بھی کیا، فکر بھی کیا کہ وہ میرا مسلمان بھائی کہاں، روز آتا تھا آج کیوں نہیں آیا؟ اور ہمیں کیسا روزانہ دستے رہے تو ہم نہ پریشانی ٹینشن، انہیں روز آتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، اسے روز دیکھنا میں میرے بازو چاقو انہیں بیٹھتا ہے۔ اگر وہ ایبسنٹ ہو گیا نظر نہیں آیا تو پیٹ میں ایک دم ٹھنڈا رہتا، انہیں کان کی مار لگ چل گیا ہے لیبر کو۔ ایسا نہیں ہونا، ایک دوسرے کو تلاش کرنا، فکر کرنا میرا فلاں بھائی کہاں چلا گیا، فلاں مسلمان بھائی کو کیا تکلیف ہو گئی۔ یہ جماعت اسی مقصد سے ہے، خاص کر ایک دوسرے کا خیال کرنا، طبیعت کا، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرو۔ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اسی تکلیف میں تم بھی مبتلا ہو جس میں سامنے والا بھی مبتلا ہے تو تم اپنے پر سامنے والے کو ترجیح دو، اس کو پریفر کرو۔ مجھے بھی وہی پریشانی، سامنے والے کو بھی وہی پریشانی، چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، میرے بھائی کو میں ترجیح دیتا ہوں، اس کو پریفرنس دیتا ہوں کہ تم اپنا کام کر لو۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم بہت زیادہ زخمی ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، صحابہ زمین پر پڑے ہوئے بہت زیادہ زخمی، اور سخت عرب کی گرمی ہے، لڑتے 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 حلق سوکھ گیا، ایک قطرے کے لیے محتاج، ایسی حالت آ گئی، پیاس۔ ایک صحابی نے آواز لگائی پانی پانی، تو ایک صحابی کے پاس تھوڑا پانی تھا، وہ لا کر کے اس صحابی کو دیے کہ پانی پی لو۔ ابھی وہ اپنے منہ میں وہ پیالہ لگا ہی رہے تھے
دور سے آواز آئی پیاس لگ رہی ہے. تو اس صحابی نے کہا میرا فلاں مسلمان بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کو پلا دو. یہ دینے والے نے کہا تم بھی تو پیاسے ہو. تو اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلا دو، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو پلا دو، میں برداشت کر لیتا. اس کے پاس لے کر کے گیا پیالہ. تیسری جگہ سے آواز آئی، میدان جنگ ہے نا، کئی سارے مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں کہ پیاس لگ رہی ہے، چیخ رہے ہیں. تو اس صحابی نے کہا کہ اس تیسرے کے پاس لے جاؤ. اس طرح سے وہ پانی کا پیالہ ایک صحابی سے دوسرے صحابی، دوسرے صحابی سے تیسرے صحابی، اس طرح گھوم گھوم کر 7-8 آدمیوں سے گھوم کر وہ پیالہ ان تک پھر واپس آ گیا، ریٹرن آ گیا. اب جب ان کو پلانے لگے تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، یہ شہید ہو چکے تھے، روح نکل چکی تھی. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا. قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ مسلمان، یہ صحابہ ایسے ہیں اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے پر دوسرے کو پریفر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی خستہ حالت میں کیوں نہ ہو. اسی طرح کا واقعہ صحابہ میں پیش آیا کہ ایک صحابی کے گھر رات میں رکنے کے لیے آئے، دور و دراز سے سفر میں آئے. صحابی کے گھر میں عورت سے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ تو کہا کہ صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے. تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو بچوں کو کھیلنے میں لگا دو، کھیلتے کھیلتے بچے سو جائیں گے، اور تم بھی کچھ نہ کھانا، جو ایک آدمی کا کھانا ہے وہ رکھے رہو، مہمان آئے ہیں رات میں ان کو کھلانا ہے. تو بیوی نے ایسا ہی کیا، بچوں کو کھیلنے میں لگا دیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھیل کود میں ہی سو گئے، اور بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا. رات کا وقت آیا تو شوہر نے بیوی سے کہا دسترخوان لگاؤ اور کھانا لا کر کے رکھو، 2 پلیٹ رکھو، ایک میرا ایک ان کا، اور تم جب ہم بیٹھ جائیں گے کھانے کے لیے چراغ کو صحیح کرتے ہوئے تم کیا کر دینا، بجھا دینا. عورت نے ایسا ہی کیا. اب صحابی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان کو کھلا رہے ہیں کھانا. وہ مہمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ گھر کا آدمی بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کھا رہے، صرف دانت ہلا رہے ہیں. ہاں بڑا مزیدار کھانا ہے، ایسا ویسا کر کے صرف منہ ہلا رہے ہیں، چبانے کی طرح ناٹک کر رہے ہیں. اور مہمان نے پورا ایک آدمی کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، اور یہ شوہر، بیوی اور بچے رات بھر بھوکا پیٹ سوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے یہ صحابہ، میرے یہ بندے ایسے نیک بندے ہیں اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آدمی دوسرے کا درد سمجھے، ہر آدمی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر لو. ہم تو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ طبیعت ہماری ٹھیک رہے، دوسروں کے بارے میں نیت رکھتے ہیں کہ اس کا پیٹ خراب ہو جانا، وہ مر جانا، اسے شوگر بی پی یہ وہ لگ جانا. ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ میری اولاد اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر کے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو جائے، اور ان کا نکاح، شادی، بیاہ یہ سب اچھا ہو جائے. اور دوسروں کے لیے چاہتے ہیں ان کے بچے بالکل بیکار ہو جانا، فیل ہو جانا، نوکریاں نہیں ملنا، رشتے ٹوٹ جانا. یہ ایمان والا نہیں. ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ اپنے لیے بھی چاہتا ہے کہ میرے لیے اچھا مکان ہو، میرے بچے اچھے پڑھنے والے بن جائے. اسی طرح
تمام دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی نیت رکھے کہ سارے مسلمان بھائی اچھے رہیں، سب کے بچے اچھے پڑھنے والے بن جائے، سب کے بچوں کو بہترین نوکریاں مل جائے اور سب کے بچوں کی شادی اچھی ہو جائے، سب کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائے۔ تو خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائیوں کے اہم حقوق کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھ کر کے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔